کیا 2025 کے اندر ہمیں ریئل اسٹیٹ کے اندر بوم دیکھنے کو ملے گا؟ کیا 2022 23 24 جو کہ پراپرٹی ماند پڑ گئی تھی، جو کہ ٹیکسز کے بھاری برکھم بوجھ کے نیچے تھی، یہ 2025 کے اندر کوئی ہمیں اس میں پازیٹیو پوائنٹ دیکھنے کو ملے گا؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ عمران خان کی حکومت کا جب آخری وقت تھا تو جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، یہ حکومت ختم کی یا کروائی گئی؟ خیر، اس بات کو ہم کسی اگلی ویڈیو کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو عمران خان کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد جو ہمیں آفٹر شاکس دیکھنے کو ملے، اس کے اندر جہاں ڈالر 165-70 پہ روٹیٹ کر رہا تھا، اس کی پرائس بڑھ کے 200 ہو گئی، 200 سے پھر 250 ہو گئی اور 250 سے 300 ہو گئی، 300 سے حتیٰ کہ یہ کچھ انویسٹر حضرات اور جو منی ایکسچینجر لوگ تھے، یہاں تک بھی خبر تھی کہ شاید اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ 350 400 یا 450 تک بھی اس کو ٹچ کرے گا۔ پھر ایک خاص ادارے نے اندر انٹروین کیا اور جو لوگ اس کے ٹریڈ کے اندر ملوث تھے اور ان آفیشیل ٹریڈ کے اندر ملوث تھے، ان کو نتھ ڈالی گئی، کچھ ریمیڈی میئرز کیے گئے۔ اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس ڈالر کو بریک بھی لگی اور ڈالر کو ریورس گیئر لگنا شروع ہوا۔ جو ڈالر ایک ٹائم پہ اوپن مارکیٹ میں 330 کا ٹریڈ ہو رہا تھا، اس کو پھر ریورس گیئر لگا اور 2024 کے اندر اس کو ریورس گیئر لگتا اس ٹائم یہ ہمیں نارمل حالت میں اویلیبل بھی ہے، 270 اور 280 کے دوران یہ ہمیں مل بھی جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ حکومت کی ایسی پالیسیز بھی تھی کہ ڈالر کو آرٹیفیشل کنٹرول کیا گیا، جیسے کہ ڈالر کی مارکیٹ ہمیشہ چلتی ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر۔ اگر آپ کی کسی چیز کی سپلائی زیادہ ہے اور اس کی ڈیمانڈ کم ہے تو وہی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اس چیز کی پروڈکٹ کی فائنل کاسٹ نکالتی ہے اور اس کی پرائس ڈیٹرمائن کرتی ہے۔ لیکن ہماری حکومت کے کچھ وزیر خزانہ تھے جن کا میں نام نہیں لوں گا، ان کے کچھ پالیسیز ایسی تھی کہ اس میں سے ڈالر کو آرٹیفیشل کنٹرول کیا گیا۔ اس کے تھرو یہ ہوا کہ ڈالرز کا ایک فقدان پیدا ہو گیا اور ملک کی جو معاشی صورتحال تھی اس پہ بہت برا اثر پڑا۔ اسی سارے تناظر کے چلتے ہوئے ہماری جو انسا تھا، لوگوں نے پیسے جو کہ ریئل اسٹیٹ میں تھے اس سے نکال کے بینکوں میں رکھنے شروع کر دیے۔ لوگوں کو بینکوں میں رکھنے کا کیا فائدہ تھا؟ آپ کے جو بینک کے انٹرسٹ ریٹ سے جو کہ شروع میں 12-13% تھے، وہ کائبر ریٹ ہی 20% پلس چلا گیا۔ 20% پلس سے لوگوں کو، انویسٹر حضرات کو جن کے پیسے ریئل اسٹیٹ میں پڑے تھے، انہوں نے نکال کے فکس ڈپازٹس میں رکھنے شروع کر دیے، جو کہ ملک کی معاشی صورتحال کا ایک بہت برا سیٹ بیک بنا۔ جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور نئی حکومت آئی، پھر اس کو چیزیں ریشنلائز کرتے کرتے 2024 کے جو آخری 6 ماہ تھے، یہ میں کہوں گا کہ کافی پازیٹیو گزرے ہیں۔ اب 2025 میری نظر میں ایک پازیٹیو سال ہوگا ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی۔ اس کی وجہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ جو کائبر ریٹ جو کہ 22-23% پہ بھی مل رہا تھا، یہ واپس ریورس ہوتا ہوا، ریشنلائز ہوتا ہوا، پہلے 2 فگرز میں تھا جو کہ 15-16% تھا، اب یہ نیکسٹ 2025 کے مڈ ایئر تک یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ 1 ڈیجٹ میں آ جائے، یعنی 8-9% پہ۔ جب یہ کائبر ریٹ اتنے کم پرسنٹ پہ آ جائے گا تو الٹیمیٹلی جو انویسٹر حضرات ہیں، ان کو جو کہ فکس ڈپازٹس پہ رکھ کے کچھ نہ کر کے انٹرسٹ کی مد میں ایک بڑی مقدار میں رہی تھی پیسوں کی، یہی پیسہ واپس نکلے گا اور یہ پیسہ جائے گا ریئل اسٹیٹ کے اندر اور پاکستان کے ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی، مختلف سیکٹرز چلیں گے، انڈسٹریز چلیں گی، اس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ کا بھی ایک سیکشن دوبارہ سے اوپن ہوگا۔ ریئل اسٹیٹ کا ایک سیکشن ہم صرف پلاٹس کو اور فائلوں کو، لین دین کو کنسیڈر نہیں کر رہے، ریئل اسٹیٹ کے اندر کنسٹرکشن بھی آئے گی، اس کے اندر مزید سے مزید ڈیولپمنٹس بھی ہوں گی، نئے پلازاز بنیں گے، نئی انڈسٹریاں کھلیں گی اور نئی امپلائمنٹس بھی بنیں گی، پاکستان کے اندر مزید بہتر سے بہترین ہوگی۔ یہ کائبر ریٹ کا نیچے آنا میری نظر میں چیزیں ریشنلائز ہو رہی ہیں اور بہت بہترین چیز ہے۔ اب ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہمارے پاس ایک سلمپ آیا ہوا تھا 2023 اور 24 کے اندر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیکسٹ 6 منتھ کے اندر چیزیں ریشنلائز ہوں گی اور یہ بہتر ہوں گی۔ جیسے ہی یہ انویسٹر کا نکلا ہوا پیسہ دوبارہ ریئل اسٹیٹ اور ڈفرینٹ اکراس پلیٹ فارمز میں جائے گا، یہ ملک کے لیے فروٹفل بھی ہے اور آپ کے جو یعنی پیسے رکے ہوئے تھے اور ایک سلمپ تھا ریئل اسٹیٹ کے اندر، اس کے اندر ہمیں مزید فروٹفل چیزیں دیکھنے کو ملے گی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، دیجیے انجینئر احتشام امین کو اجازت۔ اللہ حافظ۔